رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن حوالہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روانہ کیا پیدل ہی ایک غزوے کے لیے تاکہ ہم غنیمت لے کے واپس پلٹیں، لیکن جب ہم واپس آئے غنیمت نہ مل سکی، تھکاوٹ کے آثار ہمارے چہروں پہ بڑے نمایاں تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے چہرے دیکھے اور ارشاد فرمایا اللہم لا تکلہم الی فاضعف عنہم، یا اللہ ان کو میرے سپرد نہ کرنا، کہیں میں کمزور و ناتواں نہ رہ جاؤں، اور یا اللہ ان کو خود ان کے حوالے بھی نہ کرنا، کہیں یہ بے بس نہ رہ جائیں، اور یا اللہ ان کو لوگوں کے حوالے بھی نہ کرنا، کہیں لوگ مفاد پرستی کا شکار ہو کے ان کو پیچھے نہ چھوڑ دیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، راوی کہتے ہیں یا پھر صحابی نے کہا علی ہامتی، میرے سر پہ رکھا، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا ابن حوالہ، اے حوالہ کے بیٹے، اذا رأیت الخلافۃ قد نزلت الارض المقدسہ، جب تم وہ دور دیکھو کہ خلافت مقدس سرزمین یعنی شام میں آ چکی ہے، فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام، تو سمجھ لینا کہ اس دن قیامت کے زلزلے اور بڑی بڑی نشانیاں بھی قریب آ چکی ہیں۔ والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك، آپ نے یوں اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا، صحابی کے سر پہ یا ایک راوی کے مطابق اپنے سر پہ، تو اس صحابی کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، کہا کہ جتنا میرا ہاتھ تیرے سر کے قریب ہے سمجھ لینا کہ تب قیامت اتنی قریب آ گئی۔ ایک اور بہت خوبصورت اور عظیم روایت ہے صحیح مسلم کی، اس میں جو الملحمۃ الکبریٰ کی کچھ اور تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی لوگ اعماق یا دابق مقام پہ پڑاؤ نہیں ڈالیں گے۔ ان سے مقابلے کے لیے مدینہ کا ایک لشکر آئے گا۔ کہاں کا؟ مدینہ کا ایک لشکر آئے گا۔ بہت سارے ہمارے کچھ اہل علم اور کچھ مفاد پرست لوگ اور کچھ سیاسی حالات سے بہت زیادہ متاثر ہونے والے لوگ یہ الملحمۃ الکبریٰ کی ساری کڑیاں اپنے اپنے دور کے حساب سے افغانستان اور اس علاقے سے ملا دیتے ہیں اور عربوں کو پچھاڑتے اور لتاڑتے رہتے ہیں، جیسے عربوں کے پاس تو اس دور میں کچھ ہوگا ہی نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر مدینے سے آئے گا۔ من خیال اہل الارض یومئذ، اس دن وہ کرۂ ارضی کے سب سے بہتر لوگ ہوں گے۔ فاذا تصافوا، جب وہ آمنے سامنے صف بندی کر لیں گے، قالت الروم، تو رومی کہیں گے خلو بیننا و بین الذین سبوا منا، تم درمیان میں کیوں آگے ہو؟ تم مدینے سے یہاں کیوں آگے ہو؟ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے ساتھ تمہاری لڑائی نہیں،
ہماری لڑائی تو انہی اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ لوگ جو ہم میں سے ہمارا دین چھوڑ گئے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ اس حوالے سے خصوصاً میں کہہ رہا تھا کہ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا ایمان اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یورپ کے بہت سارے لوگ اور روم کے علاقے کے بہت سارے لوگ محمد عربی کی غلامی میں آ چکے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس علاقے کے لوگ ان سے لڑنا چاہیں گے اور ان کی مدد کے لیے ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے مدینے سے لوگ آئیں گے۔ تو جب جنگ ہونے لگے گی تو وہ ان سے کہیں گے کہ تم مدینے سے یہاں کیوں آ گئے ہو؟ ہماری تو تمہارے ساتھ لڑائی نہیں، ہماری تو ان کے ساتھ لڑائی ہے، ہمیں ان سے لڑنے دو۔ فیقول المسلمون، مسلمان کہیں گے لا واللہ، نہیں نہیں، اللہ کی قسم ہے، لا نخلی بینکم و بین اخوتنا، ہم اپنے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ انما المؤمنون اخوہ فیقاتلوہم، پھر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ فینہزم ثلث، تیسرا حصہ بھاگ جائے گا۔ لا یتوب اللہ علیہم ابدا، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، تیسرا حصہ شہید ہو جائیں گے۔ افضل الشہداء عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل شہید ہوں گے۔ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُث، اور لشکر کا تیسرا حصہ فتح یاب ہوگا۔ لا یفتنون ابدا، ان کو فتح ہونے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ اس معنی میں کہ وہ استقامت پہ رہیں، ان کو اللہ ایسا مضبوط ایمان دے دے گا۔ پھر اس کے بعد وہ قسطنطینیہ فتح کریں، تو شام کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد قسطنطینیہ اس دور کے حساب سے یورپ کا مرکز تھا، پھر وہ فتح کریں گے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب اللہ کو منظور ہوگا، اللہ جانتا ہے کہ ایسی جنگ لگے گی کہ ترکی دوبارہ کفار کے پاس جائے گا، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئے گا۔ پھر وہ قسطنطینیہ فتح کریں گے۔ فبینما هم یقتسمون الغنائم، وہ غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے۔ قد علقوا سیوفهم بالزیتون، انہوں نے اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پہ لٹکائی ہوں گی۔ اصاح فیہم الشیطان، شیطان چیخ لگا کے پکار کے کہے گا، شاید انسانی شکل میں آ کے کہے گا، ان المسیح قد خلفکم فی اہلیکم، دجال تمہارے گھروں میں نمودار ہو چکا ہے، تم یہاں کھڑے ہو۔ فیخرجون، وہ میدان سے دجال سے مقابلے کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے نکل پڑیں گے۔ وذالک باطل، لیکن وہ شیطان کا کہنا جھوٹ ہوگا۔ فاذا جاء الشام، قسطنطینیہ فتح کر کے فارغ ہو کے جب شام میں واپس پہنچ جائیں گے، خرجا، پھر دجال نمودار ہوگا۔ فبینما هم یعدون للقتال، دجال سے جنگ کے لیے وہ تیاری کر رہے ہوں گے، نماز کی تکبیر ہو چکی ہوگی۔ فینزل عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں گے، وہ بھی شام میں ہی تشریف لائیں گے، اسی کی مسجد میں نماز ہو رہی ہوگی۔ فَأَمَّهُمْ،
فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ، اللہ کا دشمن یعنی دجال جب حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، جس طرح پانی میں نمک ختم ہو جاتا ہے وہ اس طرح سے پگھل جائے گا۔ فَلَوْ تَرَكَهُ لَذَابَ، اگر حضرت عیسیٰ اس کو پکڑے نہ تو بالکل ہی پگھل جائے، حتیٰ کہ تباہ ہو جائے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے اسے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے مروانا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ اسے پکڑ کے ماریں گے اور اپنے نیزے کے اوپر لگا ہوا خون بھی لوگوں کو دکھائیں گے۔